السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ امام حسین سے منسوب ہے۔ امام حسین کا غم منایا جاتا ہے، اس مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کے خاندان کے اوپر جو ظلم یزید کی اور یزید کی فوج کی جانب سے کیے گئے وہ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور مختلف مکتبہ فکر اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا نام مرتجز بھی تھا۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی بات کسی خاص مکتبہ فکر کے حساب سے نہیں ہے، شیعوں کے حساب سے نہیں ہے، سنیوں کے حساب سے نہیں ہے، یہ ایک جنرل ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو صرف امام حسین کے اس آخری ناصر کا احوال سنائیں گے جو آخری دم تک امام حسین کے ساتھ رہا، اور جب تمام امام حسین کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو آخر وقت تک ذوالجناح ہی بچا تھا جو امام حسین کو کربلا کے میدان میں لے کے گیا، اور پھر امام حسین کی وہاں شہادت ہوئی۔ امام حسین کو اس گھوڑے سے بہت زیادہ پیار تھا، اور یہ گھوڑا جسے ذوالجناح کہتے ہیں یہ بچپن سے امام حسین کے ساتھ تھا، اور ذوالجناح نہ صرف امام حسین کی سواری تھا بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بھی تھا، اور نبی پاک نے خود اس گھوڑے کو امام حسین کو بچپن میں عطا کیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ حضرات جو جلوس نکالتے ہیں محرم میں تو اس میں ذوالجناح کی شبیہ بھی ہوتی ہے، اور ذوالجناح کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے اور یاد منائی جاتی ہے اس بات کی کہ یہ امام حسین کی سواری تھا، آخری سواری تھا، اور ذوالجناح کو دیکھ کے اس کے سوار کو یاد کیا جاتا ہے، جس سے رفقت بھی ہوتی ہے، اور ہماری فکر جو ہے وہ کربلا تک چلی جاتی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہوگا۔ دوستو، انبیاء نے، ائمہ نے گھوڑوں کو پسند کیا ہے۔ گھوڑا تمام جانوروں میں افضل سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے زمانوں میں جتنے بھی جہاد ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، وہ گھوڑوں کے اوپر ہی لڑی جاتی تھی۔ تو دوستو، ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئیں چینل پر تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ دوستو، گھوڑوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ کچھ آیات کا میں ترجمہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں گھوڑوں کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں گھوڑے کا تذکرہ کچھ یوں ہے: ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے جتنی قوت ممکن ہو سکے مہیا اور تیار رکھو، اسی طرح طاقتور اور تجربے کار گھوڑے بھی تیار رکھو تاکہ اس سے خدا کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، اور ان کے علاوہ دوسرے گروہ کو کہ جنہیں تم نہیں پہچانتے اور خدا انہیں پہچانتا ہے، اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور اس نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اور وہ تمہاری زینت کا سبب بھی ہوں، اور وہ نقل و حمل کے دیگر ذرائع پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ سورہ سواد میں گھوڑے کا تذکرہ کچھ اس طرح آتا ہے: ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف بازگشت کرتا تھا۔ وہ وقت یاد کر جب وقت عصر انہوں نے چابک اور تیز رفتار گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے، تو اس نے کہا ان گھوڑوں کو میں اپنے رب کی خاطر پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں ان سے کام لوں، اور وہ اسی طرح انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ اس قدر جاذب نظر تھے کہ اس نے کہا کہ انہیں دوبارہ لاؤ، اور پھر اس نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان پر نوازش کی۔ سورہ حشر میں گھوڑے کا تذکرہ کچھ یوں ہے: اور جو کچھ خدا اپنے رسول کو ان یہود سے لوٹا دے تو وہ ایسی چیز ہے جس پر قبضہ کرنے کے لیے نہ تم نے گھوڑا دوڑایا ہے نہ کوئی اونٹ، لیکن خدا اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 1 تا 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قسم ہے فراٹے بھرنے والے گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں، پھر گرد و غبار بلند کرتے ہیں، پھر دشمنوں کے مجمع میں جا گھستے ہیں۔
کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور بے شک وہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے۔ اب میں آپ کو ذوالجناح کی کچھ ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملک یمن میں جو ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا بازان، تو اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے شہر بن بازان کو تخت پر بٹھایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی جشن تاج پوشی میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے، ہمارے بدلے آپ وہاں پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت علی ملک یمن تشریف لے گئے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب حضرت علی اپنے قافلے کے ساتھ یمن پہنچ گئے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پر ایک ہفتے تک قیام فرمایا۔ جب آپ واپس روانہ ہوئے تو شہنشاہ یمن شہر بن بازان نے بہت سے تحائف ان کی بارگاہ میں پیش کیے، اور ان تحائف میں خاص طور پر ایک گھوڑی بھی تھی جس کے بارے میں شہنشاہ یمن نے عرض کیا کہ آقا، ہمارا حمیری قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے کہ عرب کی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں، اور انہی سے ایک گھوڑی یہ بھی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم وہ گھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر بن بازان کے حکم پر اس کا ایک غلام گھوڑی کو دربار کے باہر لے آیا۔ امیر کائنات نے باہر تشریف لا کر اس گھوڑی کو دیکھا اور دریافت فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے۔ شہر بن بازان نے بتایا کہ اس کا نام مجلی ہے۔ مولا کائنات نے اس غلام سے فرمایا کہ ذرا اس کو ہمارے سامنے تھوڑا سا دوڑاؤ تاکہ ہم اس کے قدم دیکھیں۔ جب اس کو دوڑایا گیا تو حضرت علی نے دیکھا کہ گھوڑی جو ہے وہ 4 قدم چلتی ہے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اور پھر کچھ آوازیں نکالتی ہے، اور پھر چند قدم آگے چلتی ہے، اور پھر ہنہنا کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے۔ تو امیر کائنات نے شہنشاہ یمن کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ اس گھوڑی کے انداز بتاتے ہیں کہ جیسے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کیا واقعی اس کا کوئی بچہ ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور واقعی اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے وہ ساتھ کیوں نہیں دیا؟ شہنشاہ یمن نے عرض کیا، حضور ہمیں دینے سے انکار تو نہیں، مگر اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے ہم نے پیش نہیں کیا کیونکہ وہ حضور کے شایان شان نہیں تھا۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ ہم کائنات کے مالج حقیقی ہیں، ہمیں بتاؤ کہ اسے کیا بیماری ہے۔ شہنشاہ یمن نے عرض کیا کہ حضور ہمیں خود معلوم نہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، مگر اس کی عادات بہت عجیب ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ ہمیں تفصیل بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ آقا ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، لیکن جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ 3 دن تک اس نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا، ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو برستے رہتے ہیں۔ ہمارے شہر سے باہر ایک ریت کا ٹیلہ ہے، جس وقت سب گرمی ہوتی ہے، گرم لو چل رہی ہوتی ہے، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے، تو اکثر زوال آفتاب کے وقت وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، دانا پانی چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے، اس گرم ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر پہلے دائیں پہلو پھر بائیں پہلو کے بل گرم زمین پر سو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مدینے کی جانب منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے، پھر دوڑ پڑتا ہے۔ جب یہ تفصیلات حضرت علی نے سنی تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اے شہنشاہ یمن، وہ تو ہمارے کام کا ہے، چلو ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور وہ اب بھی اس ٹیلے پر ہوگا۔ حضرت علی شہر سے باہر تشریف لائے، ریت کے اس ٹیلے پر دیکھا تو وہ واقعی وہاں موجود تھا اور پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ حضرت علی اس کے قریب گئے تو وہ ان کی خوشبو محسوس کرتے ہی دوڑ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی اور اسے بہت پیار کیا اور فرمایا کہ ابھی سے تم نے یہ اتوار اپنا لیے ہیں، ابھی تو وہ وقت بہت دور ہے۔ اس کے بعد امیر کائنات نے اس کا نام دریافت کیا تو جواب ملا کہ اس کا نام مرتجز ہے۔
یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شاہ یمن شہر بن بازان، اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا آقا ہر چیز آپ کی ملکیت ہے، یہ سارا ملک آپ کا ہے، جو جی چاہے ساتھ لے جائیں۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ اس عزت افزائی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمیں صرف یہ بچہ اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے ضرورت ہے۔ اور اس طرح حضرت علی مرتجز کو اپنے ساتھ یمن سے مدینہ لے آئے۔ جب حضرت علی شہر میں یعنی کہ مدینہ تشریف لے آئے تو ان کے استقبال کے لیے حضور پاک بھی موجود تھے، اپنے ناقے پہ سوار تھے، اور ساتھ حسنین بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے وہ تمام تحائف پیش کیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے گئے تھے، بھیجوائے گئے تھے۔ اسی وقت امام حسین انہوں نے فرمایا حضرت علی سے، اپنے بابا جان سے، کہ جو تحفہ آپ میرے لیے لائے ہیں وہ مجھے عطا فرمائیں۔ حضرت علی نے فوراً وہ گھوڑی منگوائی۔ ابھی وہ گھوڑی کچھ دور ہی تھی کہ مرتجز نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا اور دوڑ کر امام حسین کے قدموں پر منہ رکھ دیا۔ اس وقت اس کی عجیب کیفیت تھی، کسی وقت قدموں پر منہ لگاتا، کسی وقت سرکار کے ہاتھوں پر آنکھیں لگاتا، جس طرح مدت سے وہ بچھڑا ہوا ہو، اور جیسے دو دوست ملتے ہیں بالکل اسی انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کو پیار کیا۔ اس وقت مرتجز کی عمر 3 برس تھی۔ تو اس طرح مرتجز یا ذوالجناح امام حسین کی سواری میں شامل ہوا اور بچپن سے وہ ان کے ساتھ رہا، اور اس طرح ذوالجناح اور امام حسین کا ایک تعلق سا بن گیا۔ دوستوں ذوالجناح کے بارے میں اگر آپ ویکیپیڈیا پر سرچ کریں تو آپ کو کچھ اس طرح انفارمیشن ملے گی۔ Zuljanah was the horse of Hussain ibn Ali. Zuljanah was a very important character in the Battle of Karbala. It was bought and raised by Muhammad. He gave message of death of Imam Hussain to family members. ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں ذوالجناح کے حوالے سے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نام ہے، جس میں جناح آتا ہے، تو یہ جناح جو ہے یہ بھی ذوالجناح سے آیا ہے۔ محمد علی جناح کے والد جو تھے جن کا نام ذوالجناح پونجا تھا، جنہیں لوگ جناح پونجا بھی کہتے ہیں، تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے 10 محرم کے دن منت مانی تھی کہ اگر ان کے یہاں لڑکا ہوا تو اس کا نام وہ امام حسین کی سواری کے نام پر رکھیں گے، یعنی ذوالجناح ان کا نام رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اب میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا تو میں اس کا نام ذوالجناح رکھوں گی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب وہ بچہ بچ گیا جن کا نام پونجا تھا، قائد اعظم کے والد گرامی، تو ان کا نام انہوں نے ذوالجناح رکھا، اور کثرت استعمال سے ذوالجناح کا نام جو تھا وہ جناح ہو گیا، اور اسی طرح ان کا خاندانی نام قرار پایا قائد اعظم کا جناح۔ ویورز اس بات کو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کا باقاعدہ میں آپ سے ریفرنس بھی شیئر کرتا ہوں۔ آپ یہ ویب پیج دیکھ سکتے ہیں ہندوستان ٹائم کا، جس میں لکھا ہے Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah apparently derived his name from a horse. The horse Zuljanah was given by the Prophet Muhammad to his grandson Imam Hussain in his youth. Historians are of the opinion that Muhammad Ali Jinnah's grandfather, a Parsi, was left without a son after his 3 sons died in infancy. It was then that the prayer looking at Zuljanah in a Muharram procession that he was blessed with a son, whom he named Punja Jinnah, the word Jinnah coming from Zuljanah. This inspired the Parsi family to convert to Islam, and Punja named his son Muhammad Ali Jinnah, reports the Daily Times. اس کے علاوہ پاکستان میں علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی انہوں نے اپنی کتاب ذوالجناح لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ ریفرنس دیا ہے، اور انہوں نے یہ جو روایت بیان کی ہے خواجہ حسن نظامی کے ریفرنس سے دی ہے، جو ایک بہت مشہور انٹلیکچوئل گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ ذوالجناح کا رنگ کیسا تھا۔ ذوالجناح ہنائی کلر کا تھا، یعنی مہندی کے کلر کا تھا، اور ذوالجناح کی خاص بات یہ تھی کہ ذوالجناح کا نام ذوالجناح اس لیے تھا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور جب وہ میدان جنگ میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پرواز کر رہا ہے، یعنی اس کا انداز کچھ اس طرح کا تھا، تو اسی لیے اس کو ذوالجناح کہتے تھے، یعنی کہ 2 پروں والا گھوڑا۔ امام حسین کربلا میں جب بھی کوئی لاشا اٹھاتے تھے اپنے اصحاب کا
کا یا اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اعزاء کا، تو وہ زلجنہ پر ہی سوار ہو کے نکلتے تھے اور یزیدی فوج میں گھس کر اپنے شہید کو وہاں سے لے کے آتے تھے خیمے تک۔ اور امام حسین نے جب اپنی آخری جنگ کی تو بھی وہ زلجنہ کی پیٹھ پر ہی سوار تھے۔ کربلا کے اس خونی مارکے میں امام حسین جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو زلجنہ بھی زخمی ہوا، اس کو بھی تیر لگے، اور وقت شہادت جب امام حسین زلجنہ کی پیٹھ پر جھول رہے تھے اور جب وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر کی طرف آ گرے تھے تو انہوں نے زلجنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ تو خیام میں چلا جا اور اپنے تبرکات یعنی اپنی تلوار جو حضرت علی کی تلوار ذوالفقار تھی اور رسول پاک کا امامہ، یہ دونوں چیزیں امام حسین نے زلجنہ کی پیٹھ پر لاد دی تھی اور اس کو اشارہ کیا تھا کہ تو خیام میں واپس چلا جا اور جا کے ہماری شہادت کی خبر دے اہل حرم کو۔ جب زخمی زلجنہ واپس خیام میں پہنچا تو اس کو دیکھ کر کوہرام مچ گیا تھا اور امام حسین کے گھر والے، اہل حرم اور بچے زلجنہ کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے ماتم شروع کیا تھا اور آہو فغاں کی تھی کہ یہ حسین کی سواری خالی آ رہی ہے اور اس کا سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کاٹ لیا گیا تو زلجنہ امام حسین کی لاش کے گرد طواف کرنے لگا اور بے انتہا بے قرار ہو کے رویا، اور جب یزیدی فوج اس کی طرف بڑھی اور اس کو قابو کرنا چاہا تو زلجنہ ان کے ہاتھ نہیں آیا، بلکہ زلجنہ نے بھی جہاد شروع کیا اور اپنے سموں سے، اپنی ٹاپوں سے روایات کے مطابق 40 یا 70 یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ یزیدی فوج کا کمانڈر عمر سعد، اس نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، اس کو جلد قابو کر لو، لیکن زلجنہ ہاتھ نہ آیا، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ زلجنہ دریائے فرات میں جا کے غرق ہو گیا، اور ایک اور روایت کے مطابق زلجنہ جو ہے وہ جنگل میں نکل گیا اور اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ زلجنہ کی اتنی طویل عمر کیسے ہوئی، کیونکہ رسول اکرم کے دور سے لے کے امام حسین کے دور تک اس کا زندہ رہنا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق زلجنہ پر سوار ہو کر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی جنگ میں شرکت فرمائی تھی وہ جنگ احد تھی، اور زلجنہ رسول پاک کے پاس ولادت امام حسین سے قبل آ چکا تھا، اور پھر جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے اور پیروں پر چڑھنے لگے تو انہوں نے نانا کے اس گھوڑے کو دیکھ کر اس پر سواری کی خواہش کی، تو نانا نے اپنے محبوب نواسے کو گھوڑے پر سوار کیے جانے کا حکم دیا۔ جب زلجنہ کم سن امام حسین کے پاس لایا گیا تو وہ انہیں دیکھ کر فوراً ادب سے بیٹھ گیا۔ اصحاب نے نواسے رسول اللہ کو اس پر سوار کیا اور حضور کی خدمت میں مبارکباد دینے لگے، مگر آن حضرت نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے اور عرض کی کہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی، تو فرمایا کہ نہیں، میں اس پر ہو رہا ہوں کہ جس طرح آج یہ گھوڑا حسین کے لیے بیٹھا ہے، جب کربلا میں یہ حسین زخموں سے چور ہو جائے گا اور زمین پر گرنے لگے گا تو اس وقت بھی یہ بیٹھ جائے گا تاکہ گرنے کا فاصلہ کم ہو جائے۔ دوستوں، جو چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے یا ان کے زیر استعمال ہو تو اس میں برکت محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمرو بن الحمق صحابی نے حضرت کی خدمت میں پینے کے لیے دودھ حاضر کیا تو آپ نے خوش ہو کر انہیں دعا دی تھی کہ پروردگار اس کو جوانی عرصہ دراز تک لطف و لذت عطا کر۔ دعائے رسول کا اثر یہ ہوا کہ ان کا سن 80 برس کا ہو گیا مگر ان کے جسم کا کوئی بال سفید نہ ہوا۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق عمرو بن اخطب سے حضور نے ایک موقع پر پینے کے لیے پانی طلب فرمایا، اور جب عمرو کسی ظروف میں پانی لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بال پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی عمرو نے اس بال کو نکال کر پھینک دیا۔ رسول اللہ نے خوش ہو کر دعا دی، پروردگار اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ حضور کی اس دعا کے اثر سے ان کے سر اور داڑھی کا کوئی بال سفید نہ ہوا، جبکہ ان کی عمر 93 سال کی ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں اصحاب کہف کا قصہ بھی موجود ہے، اور اس میں بھی ایک کتے کا ذکر ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ ابھی تک زندہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت عزیر کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں تھوڑی سی بھی خرابی نہیں آئی،
اور ذرا اپنی سواری کے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور یہ سب اس غرض سے کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں اپنی قدرت کا نمونہ بنائے۔ اور اچھا اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم انہیں کیوں کر جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب ان پر یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالجناح کی شبیہ کا جواز کیا ہے، یہ کیوں بنائی جاتی ہے جبکہ یہ ایک جاندار ہے؟ تو دوستوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالجناح کا بنانے کا تصور جو ہے، اس کی شبیہ بنانے کا جو تصور ہے وہ صرف غم کو یاد کرنے کا ہے۔ امام حسین کی یاد آتی ہے اس کو دیکھ کر، اور اس کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ امام حسین کی سواری ہے۔ اس کو پوجا نہیں جاتا یا اس کی عبادت نہیں کی جاتی یا اس سے مانگا نہیں جاتا۔ دوستوں جس طرح خانہ کعبہ یہ بھی ایک شبیہ ہے، اصل جو خانہ کعبہ ہے اس کو تو بیت المعمور کہا جاتا ہے جو آسمان پر ہے۔ اور جب جیسا کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو جب حضرت آدم آسمان سے یعنی جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جب جنت میں تھے تو ہم بیت معمور کا طواف کرتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر کی شبیہ بنا دی جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اپنے آس پاس تو آپ کو سبز گنبد نظر آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی شبیہ ہے، جو مدینہ میں ہے اصل، لیکن اس کی نقل جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گی۔ لوگ تصاویر اس کی بناتے ہیں، اس کو احترام سے رکھتے ہیں، اپنے گھر میں سجاتے ہیں، اس کے ماڈلز بناتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ کسی جاندار کی شبیہ بنانے کا جواز آپ کو احادیث کی کتابوں سے بھی ملے گا۔ اہل سنت کی مشہور حدیث کتاب صحیح مسلم، اس میں ایک روایت حضرت عائشہ سے موجود ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں، اور اس دوران اگر حضور پاک گھر میں تشریف لے آتے تھے تو ان کی جو ہمجولیاں یا سہیلیاں تھیں وہ اکثر غائب ہو جاتی تھیں، چلی جاتی تھیں، تو حضور پاک ان کو حضرت عائشہ کے پاس دوبارہ بھیج دیتے تھے کھیلنے کے لیے۔ اگر شریعت محمدیہ میں تصاویر اور مورتیاں جائز نہ تھیں تو حضرت عائشہ کا گھڑیوں کے ساتھ کھیلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہ وہ چوری چھپ ایسا کرتی تھیں بلکہ حضور کے سامنے ہی کھیلا کرتی تھیں، لیکن حضور پاک نے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مشہور کتاب مشکوات میں بھی ایک روایت موجود ہے، وہ بھی حضرت عائشہ سے ہی ہے کہ حضور جب تبوک یا حنین سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہوا جو چلی تو پردہ ہٹ گیا، حضور کی نظر مبارک حضرت عائشہ کی گھڑیوں پر پڑی۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا اور اس میں پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیان میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مگر یہ گھوڑے پر کیسے؟ اس پر عائشہ نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان نبی کے گھوڑوں کے پر تھے؟ اس جواب پر حضور بہت ہنسے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حضور پاک کے خود اپنے گھر میں حضرت عائشہ جو ہیں وہ گھوڑیاں یا گھوڑے کا مجسمہ رکھتی تھیں اور ان سے کھیلتی بھی تھیں، اور گھوڑا وہ بھی جو پروں والا تھا، حضرت سلیمان کے گھوڑے کی تشبیہ۔ اور دوستوں اسی طرح ایک زندہ مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ بقرہ عید جب آتی ہے تو حضرت اسماعیل کا جو دمبا آیا تھا اس کی شبیہ کے طور پر ہم لوگ بکرے، گائے اور دمبے وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور بقرہ عید مناتے ہیں، تو وہ بھی ایک یادگار ہے اور شبیہ ہے اس واقعے کی۔ اور نہ صرف ذبح کرتے ہیں بلکہ ان جانوروں کو سجایا بھی جاتا ہے اور ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح غم حسین میں اگر ذوالجناح نکالا جائے، اس کی شبیہ بنائی جائے تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین جو فخر انبیاء ہیں، جن کی شہادت پر خدا کو بھی ناز ہے، تو ان کی نسبت سے بھی جو چیزیں ہیں ان کا احترام لازمی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شبیہ ذوالجناح یا علم یا حضرت علی اصغر کا جھولا، تعزیہ، سبیلیں، مشق، یہ تمام چیزیں شاعر اللہ میں شامل ہیں اور یہ تمام چیزیں کربلا کی یاد دلاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ذوالجناح کا ایک مختصر سا تعارف جو امام حسین سے منسوب ہے، ان کی خاص سواری میں شامل تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور مزید اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ میرا اردو یوٹیوب چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔